وہ تو عالم ہی کوئی اور ہے. لیکن شیخ فرما رہے ہیں میرے ساتھ کوئی وعدہ کرے جو آج سنت رسول اللہ رکھ لے گا، ایک اللہ اس کے ساتھ تمام گناہ معاف کر دے گا، اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت نصیب ہوگی. وہ ہمارا پیر بھائی ہے الحدیثہ صبح کا رہنے والا ہے، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، اس کی تھوڑی تھوڑی داڑھی آئی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا تیری تو داڑھی کچھ پیدا ہوئی ہے، کہنے لگا رکھوائی بھی نہیں ایسے بڑی ہوئی ہے، منڈوا دیتا ہوں. آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی. اب یہاں ایک خلیفہ میاں محمد بخش صاحب بیٹھے ہیں، ان دونوں کو اجازت ہوئی، وہ دونوں گھر چلے گئے. خلیفہ میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں کہ میں گھر گیا، دوسرے دن صبح سویرے فجر کی نماز پڑھی نا تو میں اس الحدیثہ کے گھر میں تھا. میں نے کہا حضور نے تجھ سے وعدہ فرمایا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، بتا آج رات تجھے زیارت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس نے قسم اٹھائی، کہنے لگا بات یہ ہے میں سو رہا ہوں، خواب میں دیکھتا ہوں کہ باہر شور ہوا، کسی نے کہا ہے کہ رسول کریم تشریف لائے. میں دوڑتا ہوا باہر آیا ہوں تو دیکھتا ہوں حضور علیہ السلام تشریف ہوتے، آپ کے ساتھ حسنین کریمین ہیں، علی کرم اللہ وجہ کریم. میں قدموں پہ پڑتا ہوں، حضور کی قدم بوسی کی، ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا اور گلے میں کپڑا ڈال کے عرض کرتا ہوں غریب نواز بڑا کرم فرمایا، آپ تشریف لے آئے میرے گھر میں. اب یہ کرم والا کرم فرمائیے کہ میرے گھر میں تشریف لے آئے تاکہ میں کچھ خدمت کروں حضور کی. فرمانے لگے سونا اللہ دیتا، میں کہیں اور جا رہا تھا، لیکن یہاں میں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں وعدہ ہو چکا تھا. فرمانے لگے میں نے یہاں نہیں آنا تھا، لیکن میرے کرم حسین نے وعدہ کر دیا تھا کہ تمہیں زیارت ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے میں تو وعدہ اکرار کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ محبوبیت کا درجہ ہے. محمد میں فنا جب ہو گئے باقی محمد ہیں، زمین و آسمان میں جس طرف دیکھو محمد ہیں. کے عاشق ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور علیہ السلام کے عشق میں گزار دی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں ایسے ایسے مقامات ملے. ہمارے ایک پیر بھائی ہوا کرتے تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے، بابو روشن دین ان کا نام تھا، منڈی باؤدین میں رہتے تھے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے جناب علی گڑھ کا پڑھا لکھا ہوں، شوق بڑا ہے زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے ایک مسجد بھی بنوائی ہے، لیکن مجھے زیارت نصیب نہیں. حضور ان دنوں میں گلاب دیوی ہسپتال لاہور میں تھے، زیر علاج تھے. فرمانے لگے ٹھیک ہے ایک وظیفہ تمہیں بتاتا ہوں، یہ وظیفہ کرنا تمہیں زیارت نصیب ہو جائے. حضور نے انہیں ایک وظیفہ تلقین فرمایا. اب وہ گھر آئے، وظیفہ جس رات سے شروع کرنا تھا بخار ہو گیا، 5-7 دن بخار میں لگے، وظیفہ بھول گیا. میاں نذیر احمد صاحب کو ساتھ لیا، دربار شریف پہ چلے. مجھے بڑا شوق تھا حضور علیہ السلام کی زیارت کا. حضور کی عالم نے جو وظیفہ تلقین فرمایا تھا وہ میں بھول گیا، تو اب پھر جاتا ہوں اجازت لیتا ہوں وظیفہ. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے غریب نواز آپ نے تو وظیفہ بتایا تھا لیکن میں کر نہیں سکتا. میں گھر پہنچا ہوں، بخار ہو گیا، 8 دن بخار میں پڑا رہا ہوں. اب پھر اجازت لینے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے اجازت مرحمت فرمائے میں دوبارہ وظیفہ کو شروع کروں. فرمانے لگے سن بابو روشن دین، اب وظیفہ پڑھنے کی حاجت نہیں. تو میں جا چلا جا تجھے زیارت، ابھی تمہیں چھٹی ہے، جاؤ گھر چلے. گھر پہنچے، اسی رات حضور کی زیارت، اسی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہوئے. صبح پھر منڈی بہت دن سے سفر کرتے ہوئے حاضر ہوئے مبارکباد.
حضور کی بارگاہ میں، حضور کی ذات میں فنائیت، حضور نے محبوبیت کا درجہ پایا، محبوبیت کے مقام پر پایا۔ وہ پیر انوار حسین صاحب نے بھی ایک نظم لکھی تھی حضور کے بارے میں، تو اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ عشق رسول پاک کی شمع کے بے دھواں، وہ نازنین عشق و محبت کا شہر یار، سرتا قدم کرم کی تصور سے ہم کنار، ادوات اور اشواق کے گلنار کی بہار، ابرار اور عطار اور ارواس کا نکھار، عشق رسول پاک کی شمع کے بے دھواں، انوار ایسی چشم کرم بار اب کہاں، عشق رسول پاک کی شمع کے بے دھواں، انوار ایسی چشم کرم بار۔ شیخ کا سب سے بڑا تبرک یہی ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلے، جو راستہ انہوں نے ہمارے لیے متعین فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیاں اس راستے پہ وقت کریں۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو فرمانے لگے ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ درویش یہاں پہ آتے ہیں اپنی انا کو ختم کرنے کے لیے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب یہاں آتے ہیں ان کی ادا ڈبل ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے ایک سبق ہے، میں نے مار دے منزل جاری نکا کر کے خود شیر پاک بھی فرماتے ہیں، میں گئی کہ میں آرام پایا، آئی میں دی خود کرا۔ بلکہ کیمیائے سعادت میں اما عائشہ صدیقہ سے ایک روایت ہے کہ ایک دن صحابہ کرام اکٹھے ہو کے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ام المومنین ہمیں ایک مسئلہ درپیش ہے، وہ حل نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگے کہ جناب آدمی برا کب ہوتا؟ آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے تب وہ برا ہوتا۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں ہمیں کون ہے جو اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے؟ ہم لوگ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہمیں ہر بندہ اپنے وجود کو اپنے کل کی حیثیت سمجھتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ اور کوئی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بزرگوں نے جو ہمارے لیے راستہ مقرر فرمایا، جو ان کا مشن ہے، ان کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں، کلمہ پڑھتے آیا کریں، کلمہ پڑھتے جایا کریں، ہر وقت اپنے شیخ کے ارشاد کو، ان کے وظائف کو مد نظر رکھا کرو۔ تمہاری جاری پیر کے ساتھ خدا رسول، تم یہاں اللہ کے لیے آتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھو کہ جس کے لیے تم آتے ہو اسی کو مد نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ مرنے سے پہلے ہمارے دل روشن ہو جائیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں، قبر میں جائیں، اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوں تو پیر خوش ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ کیسے میرے مجھے آیا، میں انہیں کیا بتا کے آیا تھا، میں انہیں کس راستے پہ لگا کے آیا تھا، یہ کن راستوں سے ہو کے آیا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔